بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین فی اموالہم حق معلوم۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ایسے پرخطر اور پرآشوب دور میں بھی ہمیں بصحت و عافیت زندہ اور تابندہ رکھا۔ فللہ الحمد ولہ الشکر۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس پرآشوب اور پرخطر ماحول میں جہاں انسان موت و حیات کے خوفناک وادیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، دہشت کا ماحول ہے، کوئی وبائی امراض سے متاثر ہے تو کوئی پیٹ میں لگی بھوک کی آگ سے جل رہا ہے۔ ایسے اوقات میں ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ یہ بنتی ہیں کہ سماج کے ان خستہ حال لوگوں کا جائزہ لیا جائے اور اپنے اموال کو ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اور خرچ کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی دل کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ اور یقیناً ایسے وقت میں جب وبائی امراض سے لوگ پریشان ہیں، ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، نہ جانے کتنے خستہ حال لوگ خودکشی تک کر چکے اور کرنے لگے ہیں، ایسے اوقات میں ہمارے سماج کے صاحب ثروت لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفر بھی دیا، اور یہ گھڑی ان کی نیکیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ جو مال بے دریغ انہیں خرچ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، آج کے اس پرخطر گھڑی میں جہاں لوگ بڑی شدت کے ساتھ منتظر ہیں کہ کہیں سے کسی کا ہدیہ، کسی کا تحفہ، اور کہیں سے کوئی دان اور کہیں سے کوئی لا کر کے ہدیہ، کوئی نواز دے، کوئی عطا کر دے، راج امیروں کے لیے انہیں ضرورت ہے کہ وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دے، اور غریب طبقہ کے جو لوگ ہیں، مساکین جو ہیں، جن کے پاس مال و متاع نہیں، جو بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے اور بلک رہے ہیں، جو اپنی ضروریات کی تکمیل ایسے اوقات میں نہیں کر پا رہے ہیں، انہیں تلاشنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ان تک ان کا حق پہنچانے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب کل ہم جمع ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ اے میرے بندے، تم نے نمازیں بہت پڑھی، دعائیں بہت کی، تم نے بہت کچھ کیا، مگر ذرا یہ تو بتا کہ تیرے پڑوس میں، تیرے گاؤں میں، تیرے محلے میں، تیرے قصبے میں، تیرے شہر میں
میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ اچنبھت ہو کر کے، جب بندہ متحیرانہ انداز میں پوچھے گا یا الہ العالمین، اے رب العالمین، تو رب ہے، ساری کائنات کا رب العالمین ہے، تو بھلا کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا تیرے پڑوس میں فلاں بندہ بھوکا تھا، کیا تو نے اسے کھلایا؟ اگر تو اسے کھلاتا تھا تو وہاں مجھے اللہ اکبر۔ اور جنتی لوگوں کی یہ اوصاف ہیں، یہ صفات ہیں کہ اس سماج میں جو غریب مساکین فقراء ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرے اور ان کو کھانا کھلائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے لیے اپنا مال، اپنے خزانے کا منہ کھول دیا ہے اور لٹا رہے ہیں، بے دریغ لوگوں کو کھلا رہے ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ والو، یہاں ایک چیز کبھی قطعی طور پر ریاکاری کا کوئی شبہ اور شائبہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری کہیں بھی ذرا سی اگر داخل ہو گئی تو پھر آپ کا وہ کیا ہوا صدقہ، آپ کا وہ مال اور آپ کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ کیونکہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ لوگ مال تو خرچ کر رہے ہیں مگر فوٹو اور ویڈیوز بنا کر اپنا پرچار و پرسار، اپنی سخاوت اور اپنی فیاضی کا چرچا کر لے رہے ہیں کہ لوگ سماج میں مجھے بڑا کہے اور مجھے لوگ مانے کہ انہوں نے کتنا خرچ کیا، یہ کیا۔ بلکہ نہیں، ایسا نہیں، اس میں کئی نقصانات آپ کے لیے ہیں۔ آپ کے لیے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کے اندر ریاکاری داخل ہو گئی، وہاں سے اللہ کی رضا ختم ہو گئی، اور پھر جب اللہ کی رضا ختم ہو گئی تو آپ کو اس میں اجر ملنے والا بھی نہیں ہے۔ دوسری خرابی جو سب سے بڑی لائق ہوتی ہے وہ یہ لائق ہوتی ہے کہ سماج کے ان غریب اور نادر طبقہ کے لوگ جو ہیں، جو اس کے حقدار اور مستحقین ہیں، وہ لوگ دیتے ہوئے شرم کھاتے ہیں۔ اور نہ جانے کتنے ایسے باغیرت اور غیور انسان ایسے ہیں جو بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں مگر لوگوں کی خیرات اور لوگوں کی عطیات لینا گوارا نہیں کر رہے۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے اور سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ فوٹو کھچا کر کے، ویڈیو بنا کر کے، سوشل میڈیا میں چھوڑ کر کے اپنا پرچار و پرسار کر لے، نام نمود کما لے، اور پھر جو سامنے والے کی رسوائی ہو یا اس کی ذلت ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، میرا نام اونچا ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں یہ کار فرما ہونی چاہیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے ہم مسکینوں کو، یتیموں کو اور پھر جو ہے قیدیوں کو ہم کھانا کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی اور جنتی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آگے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یقیناً ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں تو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی مطلوب ہے، نہ کہ تمہاری رضا مطلوب ہے، نہ ہی ہم تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں، کسی طرح کا بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ بات مروز خاطر رہے کہ ہم کھلاتے ہیں، ان کا حق ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کریں، مگر آپ اس کے طلبگار نہ ہو۔ اگر وہ آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے، تھینک یو بھی نہ کہے، دھنیہ واد بھی نہ کہے، جزاک اللہ بھی نہ کہے، اور آپ کو شکریہ بھی نہیں کہے، تب بھی آپ کو آہت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیت میں یہ رہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے۔ اللہ، یہ مومن کی شان ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو آگاہ کرتے ہوئے جنتی لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ جنتی لوگ وہ ہیں، مومن لوگ وہ ہیں، جہنم سے بچنے والے وہ لوگ ہیں، قیامت میں شدائد سے بچنے والے لوگ وہ ہیں، قیامت کی رسوائیوں سے بچنے والے لوگ وہ ہیں جن کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ ہے، للسائل والمحروم، کہ جو سوال کرنے والے ہیں، زبان کھول دینے والے، زبان کھول کے مانگنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، والمحروم، اور ان لوگوں کے لیے بھی اس کے مال میں حصہ، مقررہ حصہ ہو
جو لوگ زبان کھول نہیں سکتے غیرت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، جو عفت کی وجہ سے کہیں میں زبان کھولوں اس کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں، لوگ کہیں گے بھکمنگا ہے، لوگ کہیں گے کیسا آدمی ہے، جب چاہے تب زبان کھول دیتا ہے، مانگ دیتا ہے. تو ایسا نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں سماج کے اندر جو غیرت کی وجہ سے، عفت پاک دامنی کی وجہ سے اس کی غیرت کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے سامنے منہ کھولے، زبان کھولے. اور نہ جانے کتنی تعداد میں ایسے لوگ ہیں. اب صاحب ثروت اور مالداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا معائنہ کرے، ایسے لوگوں کو جانچے کہ کون ایسے لوگ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہمارے پڑوس میں رہنے والے، ہمارے سماج میں رہنے والے لوگ ایسے بلک رہے ہو، اندر سے کڑ رہے ہو، تڑپ رہے ہو اور وہ پریشان ہو، انتہائی خطرناک کی زندگی گزار رہے ہو، اور ہم جو ہے مست مگن کھا رہے، پی رہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. اللہ کی قسم ہم پکڑے جائیں گے. اور یہ مومنانہ شان و صفات کے خلاف یہ بات ہے کہ ہم سماج کے ایسے نادر لوگوں کو خیال نہ کریں اور ایسے لوگوں کو تلاش نہ کریں. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جو مانگنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے، اور جو شرم و حیا کی وجہ سے نہ مانگ سکے ایسے مسکینوں کا بھی ان کے یہاں حق ہے. ان کے یہاں بھی اس کا مال جانا چاہیے، ان کی بھی دلجوئی ہونی چاہیے. اور دلجوئی، اللہ اکبر، ایسا کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیتے وقت جب تم اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو اس کی خبر بھی نہ ہو، ایسے صدقہ کرو جو ہے فیس بک، ٹویٹر، انٹرنیٹ اور فلانے سوشل میڈیا سے الگ ہو کر کے ایسا دو جس سے تم دکھانا چاہتے ہو. یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ساری دنیا سے بچا کر چھپا کر کے تم دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کام کرنے والے لوگوں کے نام کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کے نام کو باقی رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بنا دیتا ہے. لوگ اس کی تعریفیں کرتے رہتا ہے، لوگ اس کی سخاوت کے چرچے کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کب؟ جب رضائے الہی کے لیے آپ یہ کام کریں گے تب. للسائل والمحروم. تو اے مومنوں کی جماعت، آپ کے مال میں ایسے لوگوں کا حق ہے جو نہیں مانگ سکتے، جو مانگنے والے ہیں اور جو نہ مانگنے والے. بات سمجھ آئی؟ للسائل والمحروم. اسی طریقے سے لوگوں اپنے مال کو صدقہ کرو. حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا تصدقوا تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبل. آپ نے فرمایا کہ لوگوں صدقہ کرو، صدقہ کرو، اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یمشی الرجل بصدقتہ، کہ لوگ اپنے صدقات و عطیات و خیرات کو لے لے کر کے گھریں گے. اللہ اکبر. اے اللہ کے بندو، اے صاحب ثروت لوگو، اے مال والو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اپنے مال کو سید کر نہ رکھو، ورنہ تمہارا یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈال دے گا. ابھی مالوں کو سیج کر رکھنے کی اوقات نہیں، بلکہ مالوں کو سنبھال کر اور لوگوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی اوقات ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لوگ صدقہ لے کر کے گھومیں گے، فلا یجد من یقبلها، کہ ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ اس کا صدقہ لے لے، اس کے صدقے کو قبول کر لے. آدمی کہے گا یقول الرجل لو جئت، یقول الرجل لو جئت، اگر تو آتا، لو جئت بها بالامس، اگر تو کل لے کر کے آیا ہوتا یہ مال تو میں کل لے لیتا، مگر فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، مگر میرے بھائی آج کے دن مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. ڈرو اللہ کے لیے، ڈرو اللہ سے کہ کہیں تمہارا مال تباہ نہ ہو جائے اور تمہارے اسی مال کے ذریعے تمہیں تباہ نہ کر دے اور جہنم میں تمہارے لیے باعث عذاب نہ بنا دے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ جب یہ حدیث ہم سنتے ہیں تو اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہے دل گھبرانے لگتا ہے کہ کتنا عظیم پیغام اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا ہے. اللہ اکبر. کہ ایک آدمی خیرات و صدقات لے لے کر گھومے گا لیکن اس کی وہ صدقات و عطیات قبول نہیں کیے جائیں گے، جس کو دینے کے لیے گھر گھر جائے گا. آج ہمارے گھر پہ لوگ آتے تب بھی ہم پریشان ہو جاتے، کل تم گھر گھر جاؤ گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تم خود رسوا ہو کر کے واپس آ جاؤ گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے
یہ ایسے مہاماری کے اوقات میں اور ایسے مصیبت کی گھڑی میں ہمیں ضرورت ہے کہ سماج کے ان بچھڑے لوگوں اور سماج کے غریب طبقہ اور مساکین فقراء کا خیال رکھتے ہوئے، کمزور طبقے کے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے اوپر اپنے خزانوں کا منہ کھول دیں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت میں وہ گرا قدر اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں، ان ہماری قلیل اور حقیر جو ہے صدقات اور عطیات اور ہمارے ان چھوٹے موٹے عطیات کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں ہمیں عظیم نعمتوں سے، لازوال نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم جميع امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں متقی بنا، ہر وہ خیر کے کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور اس پر سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صدقات و عطیات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں فقر و فاقہ سے بچا لے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مصیبت کو، اس بلا کو